کائنات کے پوری اکائی بننے کی جو ہے نا ثبوت دیتی ہیں. مطلب دے پوائنٹ ٹورڈز دا فیکٹ کہ انسان کوئی عام سی چیز نہیں بنائی, کہ کوئی بلی کتا شیر اور کوئی اور درخت پود نباتات اور حیوانات کے اندر کہیں پہ کوئی ایسی چیزیں ہیں انسان میں جو کہیں سے بھی مماثلت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, اب یہ باقی کے فلسفے بھی اس کے اندر پہنچ چکے تھے. A lot of people have worked on the very nature of human being. Even though جیپنیز فلاسفی میں, چونکہ میں چائنیز فلاسفی اور جیپنیز فلاسفی کے اندر کچھ کافی چیزیں کوہیرنس رکھتی ہیں, میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں. جیپنیز خود بھی مانتے ہیں کہ the center of universe is the man. جیپنیز فلاسفی کے اندر ہے, ان کو آپ ان کی فلاسفی پہ ریورٹ کریں, ان سے کہیں کہ آپ کے فلاسفر بھی یہیں تک ہی پہنچے تھے, صرف اسلام نہیں یہاں تک پہنچا. کہ جس نے غور سے دیکھا انسان کو, انڈینز نے بھی دیکھا, کہ جو انڈین بھی کہتے ہیں نا کہ the chakra of the inside the human soul and body, جو connecting pivots ہیں, جس کو لنگم بولتے ہیں, جو کہ شیو سے ہمیں گفٹ میں ملے ہیں, کہ ہمارے جتنے بھی چکرا ہیں, 7 چکر ہے نا انسان کے جسم میں, جو ان کی ہندوؤں کی فلاسفی میں. جاپنیز نے بھی اسی طریقے سے, چائنیز نے بھی اسی طریقے سے 6 سینٹرز بنائے تھے. بہرحال ابھی چھوڑیں, جاپنیز فلاسفی کی تو مجھے اتنی وہ نہیں ہے, ان کو اتنی ضرورت نہیں, وہ تو اسلام کے اوپر یہ بات پوچھ رہے ہیں نا. تو آپ کو اسلام کے تھرو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے اس کو اپنی فطرت پہ بنا دیا. اس سے بڑا اعزاز کسی اور چیز میں مل سکتا تھا. بہرحال وہ اسلام کو تو نہیں مانتے. آپ کو یہاں سے پتہ چلنا چاہیے تھا کہ انسان کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت میں بنایا, اور بائبل کہتی ہے God made the man in the mirror of his own image. He mirrored his own image in the man. یہاں تک کہ جو یہودی ہیں نا, ان کے فلسفے میں ہے کہ اللہ بھی ہماری طرح ہی ہے. ان کی اللہ تعالیٰ کی بھی ظاہر ایک بہت گرینڈ پکچر وہ بناتے ہیں, مگر وہ اللہ تعالیٰ کی بھی جسم جو شیپ بناتے ہیں وہ انسانی بناتے ہیں, کیونکہ دیش ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے جو تورات میں لکھی ہوئی. اسلام کی فلاسفی ایسے نہیں ہے. اسلام نے جو فلاسفی دی ہے قرآن پاک کے تھرو مسلمان مفسرین نے, وہ بڑی لطیف لفظ بولتے ہیں. لطیف فلاسفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو ایٹریبیوٹس دیے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ is not imaginable by this creation which has the ability to imagine. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ability دی to imagine, but ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیت بھی بتائی کہ even though I am giving you the power to imagine, but you cannot imagine me. اور یہ صرف اہل تشیعیوں کے پاس اس وقت امام جعفر صادق سے فلسفہ آیا ہے, اہل سنت میں یہ فلسفہ نہیں ہے. اور میں بہت ٹلٹڈ ہوں اس پوائنٹ کے اوپر امام جعفر صادق کی طرف, کہ جب اہل سنت میں یہ بات آئی نا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, تو امام جعفر صادق نے کہا کہ جنت میں بھی کیسے دیدار ہوگا, جنت میں کون سے ہمارے پاس ایسے, اللہ تعالیٰ کی جو حیت ہے وہ اتنی لامحدود ہے کہ اس کو ایک نظر جو ہے وہ اگر پوری طرح دیکھے گی تو وہ اس کا مطلب ہے اللہ محدود ہو گئے اس نظر میں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس طریقے سے نہیں نظر آ سکتا کہ اللہ کو پورا دیکھ لیا ہم نے. بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے, میں آپ کو فلسفے کے اندر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق وینٹ رائٹ ان دا کور, کہ جنت میں بھی نہیں کوئی دیکھے گا اللہ کو. آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی ہستی نے ہمیں اپنی فطرت پہ بنایا ہے تو پوری کی پوری کائنات کا ایک پورا ایک امیج ہمارے اندر بھی ہے, اسٹور ہے. سو جب کوئی پوچھے نا آپ سے کہ انسان ہی کیوں, تو آپ کو بتانا کہ انسان کی سرجری کرو, انسان کی 3-4 پارٹ جو ہیں نا بالکل ایویڈنٹ ہے. ایک اس کی ایموشنل سائڈ, ایک اس کی اسپرچل سائڈ, اور ایک اس کی فزیکل سائڈ. ٹھیک ہے, ان تینوں کو اگر آپ میپ کے اوپر ڈالیں, خود اس کے اوپر ایک سمپل سا ذائقہ خود بنا لیں کہ یار انسان کے اندر کیا کیا طاقتیں ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علاوہ یہ سارے کے سارے معاملات کمبینیشن میں کسی اور مخلوق کو نہیں ملے ہوئے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے جیسی ہم سے بہتر مخلوق بھی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم سے بہتر ہے کہ نہیں, ان کا سوال انسان کے اوپر ہے, اس لیے میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ انسان itself is such a beautiful representation of whatever the universe has to offer, because اللہ تعالیٰ نے جب نور کا کانسیپٹ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتا دیا کہ ہمارے اندر بھی نور کا ایک خاص ورژن ہے, اور نور سے مل کے تکمیل کرتا ہے ایک دوسرے کی, اور قیامت والے دن ہم نور ڈھونڈ رہے ہوں گے, اور پورے صراط میں ہمارا نور دائیں طرف سامنے کی طرف سپلٹ ہوا ہوگا, اور لوگ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے ہمارا نور مکمل کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کائنات پورے کی پوری نور ہے, اللہ تعالیٰ خود نور ہیں, ہم میں بھی نور سے اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ بنا دیا. یہ فلسفے کی بات ہے, زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں مت جائیے, کسی اور سیشن میں ہم فلسفی کی کلیئر کریں گے کہ انسان اٹ سیلف جو تھا, اٹ واز دا سینٹر پوائنٹ آف ناٹ دا سینٹر پوائنٹ سوری دا یونٹ آف دا ہول یونیورس کمبائن. ناٹ جسٹ کہ ہماری ہے یہ ہیون, یہ جو پہلا آسمان ہے نا وہ نہیں, 7واں آسمان کا جو اوور آل یونٹ بنتا ہے اس کا
اس کی ایک اکائی اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور یہی نبی علیہ السلام کی بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مجھے جنت میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. ذرا غور سے سمجھیے اس بات کو, اس سے کتنا کلیئر پرپز ہمیں نظر آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں پہنچانا ہمارا کام ہے. میں ایک سیشن اٹینڈ کر رہا تھا ایک عالم کا, خطیب تھے, عالم تو نہیں تھے, کشمیر یہ کمراٹ ہم گئے ہوئے تھے, تو اس میں جمعے کا سیشن دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے امتی کثرت جو ہے نا پہ فخر ہوگا, تو زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے. اگر آپ کی ڈیورس ہو جائے اگلے دن ہی شادی کر لیں. لوگوں کو کیا مطلب سمجھ آتے ہیں, حدیث دیکھیں کیسے بتا رہی ہوتی ہے کہ قیامت والے دن جتنے زیادہ لوگ ایک نبی لے کے آئے گا اتنی زیادہ اس جگہ کی کمپلیشن ہوگی. ہمیں یہ تو صاف سمجھ آتی ہے کہ دوزخ کا جو ایندھن ہے, دوزخ کا ایندھن وہ پتھر اور انسان ہے, ہمیں یہ تو سمجھ آ رہی ہے. مگر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ نبی اسلام بھی یہ سمجھا رہے تھے کہ جنت کا بھی ایک ایندھن ہے اور وہ نور ہے, اور وہ انسانوں کی کثرت سے اپنے آپ کو عیاں کرے گا. وہاں پہ جنت کا جو حسن ہے, جنت کی اپنی جو ترتیب ہے, وہ وہاں پہ بھی لے جانا مقصد ہے ہمارا. اصل میں ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ پاپولیشن وہاں پہ کریٹ کرنا ہے, اور وہ بچے پیدا کر کے نہیں, وہ انسانوں کو دعوت دے دے کے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لگا لگا کے وہ کتنے بچے پیدا کر لوں گا میں. ہمیں کروڑوں کا مشن ملا ہوا ہے, اربوں کا مشن ملا ہوا ہے, اور یہاں پہ ہم 4 شادیوں کے مشن کے اوپر آ گئے ہیں. سو انڈرسٹینڈ the completion of the whole universe depends on the unit of the whole universe, and there is so much in every philosophy. Greek philosophy نے بھی انسان کو split کر کے بتایا کہ انسان یونیورس کا یونٹ کیسے ہے. انڈین فلاسفی نے بھی کیا, چائنیز نے بھی, بائی دا وے جاپنیز بھی چائنیز فلاسفی سے لیتے ہیں, تو انہوں نے بھی کلیئر کیا. اسلام نے بھی اسی طریقے سے نور کی جو ہے نا شیپ سوری ایسپیکٹ کے اندر اس اینگل کے تھرو اللہ تعالیٰ کا اعزاز انسانوں کو دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فطرت سے بنائے ہوئے لوگ ہیں, ہم اللہ کے نور سے بنے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, امر سے ہم آئے ہوئے ہیں. ہماری روح جو ہے وہ کہیں اور نور کی دنیا میں پہلے رہتی تھی, اور یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم جسٹ فار دا ود دس اسپیس سوٹ جو ہم نے پہنا ہوا ہے اس وقت. یہ اسپیس سوٹ, اسپیس سے نیچے زمین پہ آئے اور واپس ہم نے یہ اسپیس سوٹ چھوڑ کے نکل جانا ہے, اور وہاں پہ بھی اسی طریقے کی ایک اسپرچل کمپلیشن ہونی ہے جنت میں ہماری اور آخرت میں. سو اٹس سچ اے بگ کانسیپٹ کہ جاپنیز کو آپ اسلام سمجھائیں گے, آپ کا وقت ہوگا تو اس کو اسی اینگل سے سمجھائیں کہ یہ صرف ہمارے پاس نہیں پہنچا علم, ہمارے پاس اصلی علم پہنچا ہے, مگر اس کے حصے باقی کے فلسفوں کے اندر باقی کی سویلائزیشنز نے اچیو کر لیے تھے. ظاہر انبیاء ہی آئے تھے. میری اپنی رائے ہے, آف کورس میں کسی کو, میرے پاس کوئی اس طرح کا علم اور مشاہدہ تو نہیں کہ جو رام جس کو یہ بھگوان کہتے ہیں, میری رائے ہے کہ وہ بھی نبی تھے. جس طرح نوح کے بعد لوگوں نے قرآن پاک میں ہے نا کہ لوگوں نے بزرگوں کو پھر پوجا شروع کر دی, تو ہندوؤں نے بھی رام کی پوجا شروع کر دی. فلسفہ تو ان کے پاس انبیاء کے تھرو ہی آیا ہوا ہے. کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہندوؤں میں ایسی ہیں جو کہ سوائے اسلام کی اور کسی چیز سے مماثلت نہیں رکھتی. سو وٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ how is that one animal, this being, this creature so sufficient کہ سارے کے سارے civilization اس کو ہی بتاتے آئے کہ یہی ہے ہمارے پاس نشانیاں ساری کی ساری اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے رہے کہ اپنے اندر دیکھ لو, فی انفسکم, تمہارے اندر نشانیاں چھوڑ دی ہیں میں نے. قرآن پاک کی آیت, تمہارے اندر نشانیاں چھوڑ دی ہیں. اللہ تو نہیں کہا کہ کسی بھی جانور کی سرجری کرو گے تمہیں نشانی مل جائیں گی. فی انفسکم, تمہارے نفس کے اندر نشانیاں میں نے چھوڑی ہیں کہ یہ دیکھو. اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ آسمانوں میں سورہ فصلات کی آیت سنا رہا ہوں کہ آسمانوں میں بھی دیکھ لو اور اپنے اندر بھی تمہیں دکھا دوں گا. تمہیں آسمانوں میں بھی دکھاؤں گا کہ تمہارے اندر بھی دکھاؤں گا کہ یہ کتاب حق کی کتاب تھی. سو ہمارے اندر کون سی نشانی ہے کہ قرآن پاک حق کی کتاب تھی. سو it's not an ordinary machine that we are, اور this is not a small matter کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز دے دیں کہ انسان کو میں نے اپنی فطرت پہ بنا دیا. اس سے بڑا اعزاز کیا ہونا. علی بن ابی طالب نے کہا کہ میرے لیے کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے, میری عزت نفس کے لیے, کہ مجھے اللہ نے خود بنایا ہوا ہے. بس اس کے علاوہ مجھے کسی اور جگہ کی کوئی اور چیز, کسی قسم کی ریکگنیشن نہیں چاہیے. سو it's again deeper question of philosophy. So جاپانیز کے توسط سے میں باقی کے سب کو احباب کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ every civilization has reached this conclusion. So don't worry, they will, you tell them to read their own books, inshallah they'll get there.